بات کی ہے تو میں بھی اس آج جو قانون سازی ہوئی اس کی مذمت کرتا ہوں، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ پولیٹیشن کے خلاف استعمال ہوگا۔ اور جس طرح آپ دیکھ رہے کہ جتنی بھی اے ٹی سی کی عدالتیں ہیں اس میں دہشت گرد کم آپ کو نظر آئیں گے اور پی ٹی آئی کی ورکر آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ تو جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، یہ مستقبل میں اس طرح الیکشن سے بھی لوگوں کو اٹھائیں گے اسی شک کی بنیاد پہ، تو اسی طرح اس کو کمپین نہیں کرنے دیں گے۔ اس طرح کی حالات ہو گیا۔ میں صرف آپ کو اپنا بتا دوں، میں 9 مئی کے بعد میں نے اپنے گھر پہ ایک بات کی تھی، تقریر کی تھی، ہمارے اجرے پہ پروگرام تھا، تو میں نے کہا تھا کہ اگر ریاست اور ریاستی ادارے پی ٹی آئی کے ورکر کو سیاست نہیں کرنے دیں گے تو یہ اس کے پاس دوسرا آپشن یہ جائے گا کہ خدا نہ کرے یہ پی ٹی ایم میں جائیں گے یا طالبان بن جائیں گے۔ اگر ریاست اس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیں گے تو پھر اسی طرف لوگ جائیں گے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ اسی بات پہ مجھے ریاست نے جو ہے مجھ پہ بغاوت کی ایف آئی آر کاٹی۔ اسی طرح سوات میں ایک جگہ پہ ہم نے تقریر کی تھی، آج بھی وہ ایف آئی آر میں بھگت رہا ہوں، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ 780 کی ایف آئی آر کاٹی گئی۔ تو اس طرح کی قانون سازی ہو جاتی ہے، اور بدقسمت یہ ہے کہ پالیٹیشین اس کا حصہ دار ہوتی ہے۔ تو اس کا یہ ہم تو بھگت رہے ہیں، لیکن یہ جو آج یہ قانون سازی کہہ رہے تاریخ انشاءاللہ تعالی آپ یاد رکھیں گے، یہ خود بھگتیں گے۔ اور میں اکثر یہی کہتا ہوں، جب ہماری حکومت تھی تو شاید ہمیں پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے تو ہمیں سمجھ نہیں تھی، تو سعد رفیق صاحب بار بار ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہم بھگت چکے اور آپ بھگتیں گے، لیکن شاید ہمیں سمجھ نہیں تھی۔ لیکن یہ لوگ جو بار بار اقتدار میں آتے ہیں اور پہلے بھگت چکے اور انشاءاللہ آئندہ بھگتیں گے۔ اور افسوس اس بات کیا ہوتی ہے کہ جو بٹو صاحب نے ہمیں آئین دیا تھا، آج بٹو صاحب کی پارٹی نے اسی آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کی، اور چارے آپ نے دیکھا کہ حاضری بھی پوری تھی اور انہوں نے ووٹ دیا، تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہمیں ڈر ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ یہ مستقبل میں جو ہے پولیٹیکل لوگوں کے خلاف جس طرح باقی قانون سازی ہوئی ہے اور وہ پولیٹیکل لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو مستقبل میں یہ بھی اسی طرح کی قانون سازی ہے جو ہمارے خلاف ہوگی۔ باقی آپ سے میں نے یہ بات کرنی ہے کہ بالکل ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دہشت گرد ہو یا کوئی ملک کو نقصان کرے اور اس کے خلاف ایکشن لے، لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں 21 سے زیادہ آپریشن ہوئے تو اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے۔ اور یہ پی ٹی آئی پہ جو الزام لگتا ہے، اسپیکر صاحب ساتھ کھڑے ہیں، تو یہاں پر ان کیمرہ بریفنگ تھی جو اس ٹائم کے آرمی چیف کے بلاوے پہ بلائی گئی تھی، اس میں آرمی چیف تھا، اور حکومت وقت جو ہوتا ہے آرمی چیف اس کا جو ہے سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سارے پالیٹیشین آئے تھے اور انہوں نے بریفنگ کی، ریاست کی تھی۔ اور ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ جو الزام لگتا ہے تو کور کمانڈر کی طرف سے جو جہاز بھر کے افغانستان جاتے تھے اور اسی طالبان سے ڈائلاگ کرتے تھے اور وہاں جا کے اس کو دعوت دیتے تھے، تو مہربانی کر کے وہ لسٹ منگوائے، اس میں دیکھے کہ کس پولیٹیکل پارٹی کے کتنے کے لوگ تھے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ آرمی چیف جو ہے وہ وزیر اعظم کا سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے، اگر غلط کیا ہے تو باجوہ صاحب کو اس کو کٹہرے میں لائے، اس ٹائم کی ڈی جی آئی کو کٹہرے میں لائے۔ تو یہ ریاست کا فیصلہ تھا، یہ